یہ دنیا کے اندر جتنی چہل پہل، جتنی رونقیں ہیں، لہلہاتے سبزے، پھلوں سے لدے درخت، چرید برید تمام تر نعمات، یہ سب اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہیں۔ اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں کہ انسان ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اور انسان کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب بے شمار بنائی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑا حساب کا آلہ لے کر بیٹھ جاؤ، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کی گنتی نہیں کر پاؤ گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے تمہاری آسانی کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اتنی نعمتیں بنائی ہیں کہ دنیا میں کوئی طاقت اس کا شمار ہی نہیں کر سکتی۔ اور ان ساری نعمتوں کا ایک دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو دنیا میں تمہیں نعمتیں میسر آئیں، ان ساری نعمتوں کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ فرماتا ہے بدلے میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ اور اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے، ناشکری میں پڑ جاؤ گے، تو اللہ فرماتا ہے پھر میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ ایمان دو چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ پہلی چیز صبر کرنا، دوسری چیز شکر کرنا۔ دنیا میں آنے والے مسائل پر، آزمائشوں پر، تکلیفوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنا، یہ بھی ایمان کی تکمیل ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں، آسائشیں، نعمتیں، سہولتیں دی ہیں، ان کا شکر کرنا، یہ بھی ایمان کی تکمیل ہے۔ اور مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی زندگی کے اندر اللہ نے ہر حال میں خیر رکھی ہے۔ ان اصابتہ سرا، اگر مومن کی زندگی کے اندر کوئی خوشی آتی ہے، کوئی آسانی آتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی فراوانی ملتی ہے، تو مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس پر مومن شکر کرتا ہے۔ خوشی ملی، نعمت ملی، فوراً انسان نے اللہ کا شکر ادا کیا، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے نعمت دی، فوراً انسان نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اور اگر انسان کی زندگی کے اندر کوئی آزمائش آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو اس پر آہو بکار نہیں کرتا مومن، رونا دھونا نہیں کرتا مومن، اس پر پھر صبر کرتا ہے،
فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو مومن کا معاملہ ہر حال میں ہی بہتر ہے، کسی حال میں مومن گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہے۔ خوشی پہنچے تب بھی فائدہ ہے، غمی پہنچے تب بھی مومن کو فائدہ ہے۔ آسانی پہنچے یا مشکل پہنچے، دونوں صورت میں مومن کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، جس صورتحال سے آج ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے، آج ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر بحیثیت قوم ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ناشکری وہ ہم سب کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر چکی ہے۔ ہر انسان چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ہر وقت اس کی زبان پر شکوے اور شکایات ہیں۔ کوئی حالات کا مارا ہے، کوئی کاروبار سے تنگ ہے، کوئی گھریلو مسائل کا شکار ہے، کوئی تکلیفوں اور آزمائشوں کا شکار اور ناشکری کے کلمات زبان سے کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ بحیثیت قوم کے اندر جو ایک عظیم خوبی ہونی چاہیے کہ ہر وقت وہ اجتماعی طور پر اللہ کا شکر ادا کرے، وہ نعمت آج اس قوم سے مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ یہ حدیث ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیاوی معاملات میں اگر تم دیکھنا چاہو تو اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ ہمارے ہاں روٹین اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کی ہے، تو پھر جس حال میں انسان ہوتا ہے پھر اس پر ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ تو تعلیم کیا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو دنیاوی معاملات میں۔ اگر جو تمہیں اللہ نے دی ہے نعمت اس پر شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو اپنے سے کم اسٹیٹس والے کو دیکھو۔ تمہارے پاس رہنے کو گھر ہے، اسے دیکھو جس کے پاس اپنا گھر نہیں۔ سفر کے لیے سواری میسر ہے، اسے دیکھو جو بسوں میں دھکے کھاتا ہے۔ رزق حلال کے لیے کوئی روزگار ہے، کوئی نوکری ہے، اسے دیکھو جو بے روزگار ہے، حالات کما رہا ہے۔ تو شکر کیسے پیدا ہوگا؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تمہارے سے اوپر ہے اسٹیٹس میں، جس کے پاس گھر بار مال و دولت روپیہ پیسہ جس کے پاس زیادہ ہے، اسے نہ دیکھو بلکہ اپنے سے کم والے کو دیکھو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اچھا، یہ صرف دنیاوی معاملے کے اندر ہے، اپنے سے کم تر کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھنا، یہ دنیاوی معاملے میں ہے، دینی میں نہیں۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی سیٹنگ چینج ہے، ہم دین میں اپنے سے کم تر کو دیکھتے ہیں، دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ دین میں تعلیم کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ پر سابقوا سارعوا فاستبقوا یہ ترغیب دی ہے کہ دین کے اندر رب کی رضا میں، جنت کے حصول میں، جہنم سے آزادی میں مقابلے لگاؤ، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ دینی معاملہ ہے، اس میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دینی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ بھائی وہ تو فجر نہیں پڑھتا، میں تو فجر نہیں پڑھتا ہوں، فلاں تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو تین تو پڑھتا ہوں، زور اثر تو پڑھ لیتا ہوں، مغرب تو پڑھ لیتا ہوں، وہ تو صرف رمضان میں قرآن پڑھتا ہے، میں چلو کچھ تو پڑھتا ہوں۔ تو دینی معاملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی
کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرز زندگی اسی پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں مالی حساب سے مضبوط صحابہ بھی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال میں کم رکھا ہے، ہم خرچ نہیں کر سکتے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم یہ دی کہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھا کرو۔ صحابہ کرام خوشی خوشی پڑھنا شروع ہو گئے۔ اب دوسرے صحابہ کرام جو مال کو خرچ کرتے تھے انہیں پتا چلا کہ بھئی یہ ذکر کرنے لگے ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دیا ذکر۔ اب دوبارہ قریب صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بات تو وہی کی وہی ہو گئی، وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور جو ذکر ہمیں آپ نے بتایا ہے وہ ذکر بھی وہ کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بتایا کہ پھر ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا پھر فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو شکر پیدا ہوگا، جو نعمتیں میسر ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور اگر دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ناشکری کی کیفیت پیدا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں۔ آپ علیہ السلام اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا یا معاذ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ کلمہ کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کریں۔ اور پھر فرمایا اے معاذ میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں۔ اب جب کوئی شخص جس سے اتنی گہری محبت کرتا ہو اسے جب کوئی نصیحت یا وصیت کرے گا تو وہ کس قدر نرالی اور عالی شان ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ تم ہر نماز کے بعد ایک دعا کو لازم پڑھ لو، ہر نماز کے بعد وہ دعا پڑھا کرو، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب یہ دعا یہ شکر دلاتی ہے، اللہم اعنی، اے اللہ تو میری مدد فرما، علی ذکرک، تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، یعنی اللہ تیری توفیق کے بغیر عبادت کرنا، نیکی کرنا، کوئی بھی کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لہذا اللہ تو میری مدد فرما۔ وشکر کا، اللہ تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ شکر کرنے میں بھی تو میری مدد فرما۔ وحسن عبادتک، اللہ تیری اچھی عبادت کرنا چاہتا ہوں، بہترین عبادت کرنا چاہتا ہوں، اللہ عبادت میں بھی تو میری مدد فرما۔ کتنی شاندار اور نرالی دعا ہے، اور اس دعا کے اندر تعلیم بھی شکر کی ہے، اور بتلائی کیا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ۔
تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے. ہر نماز کے ساتھ، ہر نماز کے بعد اس دعا کو کثرت سے پڑھنا بھی چاہیے. خود بخود اس کا شکر ادا ہوتا چلا جائے گا، خود بخود شکر ادا ہوتا چلا جائے گا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافی ساری اقوام کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور ناقدری کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں بے بہا نعمتیں دی، سہولتیں دی، امن دیا، سب کچھ دیا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں ان کا ساری نعمتیں ان سے چھین دی. سورۃ سبا کے اندر، سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ. اللہ فرماتے ہیں قوم سبا کے اندر ان کی رہائش میں ایک بہترین نشانی ہے. جنتان عن یمین و شمال، یہ قوم ایسی جگہ پر موجود تھی کہ اس کی دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی بہترین قسم کے باغات تھے پھلوں سے لدے ہوئے، اور اس کے ارد گرد نہریں بہتی تھیں، بہترین موسم اور ہر قسم کا میوہ یہاں پر موجود تھا. اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو امن سے نوازا تھا. بے سکونی، بد امنی اس قوم کے اندر نہیں تھی. بہت ترقی پذیر یہ قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم کیا دیا تھا کہ بھئی تم ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے صرف رب العالمین کا شکر ادا کرو. اس قوم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو قرآن کریم شاہد ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پانی کا سیلاب ایسا بھیجا کہ ان کے دونوں جو باغات دائیں بائیں جو تھے، دونوں کے دونوں باغات برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور جو پھلوں سے لدے ہوئے باغات تھے وہ سارے کے سارے ملیاں پیٹ ہو گئے. وہاں پھر دھوہر اور پتہ نہیں کیا جڑی بوٹیاں اگائیں، اور جو امن وہاں پر موجود تھا وہ خوف میں بدل گیا. اس طریقے سے یہ بستی تباہ و برباد ہو گئی. تو عزیز ساتھیوں، ناشکری جو چیز موجود ہے اس کو بھی تباہ کر دیتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، اللہ فرماتے ہیں پھر پکڑ بھی بہت سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم کے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ بتلایا. بنی اسرائیل میں 3 شخص، ایک گنجا، ایک کوڑ کے مرض والا اور ایک نابینا، 3 شخص تھے. تینوں آزمائش میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا. ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا. پہلے نمبر پر فرشتہ کوڑ کے مریض کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بیمار ہوں، سب میرے سے دور بھاگتے ہیں، خاندان سے، قوم قبیلے سے الگ تھلگ ہو کے رہ گیا ہوں، بہت پریشان ہوں، بیماری سے تنگ آ گیا ہوں، کوئی میرے قریب نہیں آتا. فرشتہ اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو رفع کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. اب فرشتہ پوچھتا ہے مال میں کیا پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا مال میں اونٹنی پسند ہے. فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی اور دعا دی کہ اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے. اگلے کے پاس فرشتہ گیا، گنجے کے پاس گیا، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا سر پر بال نہیں ہے، قوم والے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بہت پریشان ہوں، حالات سے بہت تنگ ہو چکا ہوں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے سر پر بال دے دیے. فرشتہ پوچھ رہا ہے اچھا مزید کیا چاہتے ہو، مال میں کیا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے پسند ہے. فرشتے نے ایک حاملہ گائے اس کے حوالے کی اور برکت کی دعا دی، چل دیا.
نابینے کے پاس پہنچا، اس سے پتہ کیا، کہنے لگا آنکھیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رونقیں پیدا کی ہیں دیکھ نہیں سکتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، پریشان ہوں، اگر رب آنکھیں دے دے تو یہی چاہتا ہوں اللہ سے۔ فرشتے نے دعا دی، اللہ نے آنکھیں اس کو لوٹا دی، دیکھنے لگ گیا، مال میں کہا بکری پسند ہے، فرشتے نے اس کو حاملہ بکری دے دی، اور تینوں کو برکت کی دعا دی کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ حدیث میں آتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے مال میں بے حد برکت دی، ایک اونٹنی، ایک گائے اور ایک بکری والا بہت بڑے ریوڑ کا مالک بنا اور بہت بڑا مالدار بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش چاہی کہ یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس پر وہ شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ فرشتے کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو۔ فرشتہ آتا ہے پہلے کے پاس، کوڑ والے کے پاس، مسافر ہوں، انسانی حلیے میں آیا، مسافر ظاہر کیا کہ بھئی مسافر ہوں، سفر پر جانا ہے، سواری نہیں ہے، ایک سواری دے دو۔ کہنے لگا کہ جاؤ، کوئی سواری نہیں ہے۔ فرشتہ کہتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تو بیمار تھا اور تجھے تیرے رب نے شفا دی تھی، تو کنگلا تھا، تجھے رب نے مال سے نوازا تھا۔ اکڑنے لگا، کہتا ہے یہ تو میرے پاس موروثی مال ہے، یہ تو سارا بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ کون سی کہانیوں میں پڑھا ہے تم؟ فرشتہ کہتا ہے اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تیرا رب یہ مال تلف کر دے۔ اگلے کے پاس گیا فرشتہ، آگے گجے کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس بھی بہت بڑا ریوڑ ہے گائے کا، بہت مالدار ہے، اس کو بھی جا کر یہی کہتا ہے، وہ بھی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرا مال یہ بہت ٹائم سے میرے پاس ہے، یہ میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، دینے سے انکار کرتا ہے۔ فرشتہ اس کو بھی یہ بددعا دیتا ہے کہ اگر ویسے ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، ویسا نہیں ہے تو پھر اللہ تیرے مال کو تلف کر دے۔ تیسرے کے پاس جو نابینا تھا، فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور فرشتہ جا کر کہتا ہے کہ پریشان حال ہوں، میری مدد کر دے۔ نابینا کہتا ہے ایک وقت تھا میرے پاس دیکھنے کو آنکھیں نہیں تھی، رب ذوالجلال نے مجھے آنکھوں سے نوازا، میں مال دولت سے بالکل بہتر تھا، میرے پاس سارو سامان کچھ نہیں تھا، یہ رب ذوالجلال کی سارا مال عطا کرتا ہے، تو اس رب کے نام پر لینا چاہتا ہے تو ایک کیا جتنا چاہتا ہے لے جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر فرشتے نے اس نابینا شخص کو خبر دی کہ بھئی میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، تیرے دو دوست اور بھی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جن کا امتحان لیا اور وہ اپنے امتحان کے اندر فیل ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی پہلے والی کیفیت میں لوٹا دیا ہے، ان کا مال بھی تلف کر دیا ہے اور ان کو بیماری میں بھی مبتلا کر دیا ہے، اور تو نے اللہ کی عطا کردہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور اللہ کے مال کو اللہ کے راستے پر لوٹانے کی جستجو کی ہے، اس شکر پر رب ذوالجلال نے تیرے مال کو بھی برقرار رکھا ہے اور تیرا رب تجھ سے بھی راضی ہوا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ شکر گزاری یہ انسان کے مال کو بھی بڑھاتی ہے، یہ انسان کی صحت کو بھی بڑھاتی ہے اور انسان کی تمام تر موجود نعمتوں کو مزید بڑھاتی ہے، اور ناشکری انسان کو جس حال میں موجود ہے اس سے بھی نیچے لے کر آتی ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ شکر کس طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ شکر عملی بھی ہے، عمل کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، اذکار کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمل کے ساتھ کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت لمبا لمبا قیام کرتے، لمبی لمبی عبادت کرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہوں کو معاف کیا ہوا ہے، کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ کے درجات تو بہت بلند ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلسل یہ خواہش رکھتے تھے کہ اللہ کا شکر گزار بنوں۔ یہ عملی شکر ہے کہ انسان اپنے اعمال سے رب کا شکر ادا کرے، نمازوں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، دیگر خیرات، دیگر کاموں کے ساتھ اللہ کا شکر گزار بنے۔ دوسرا شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن مواقع پر ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی ہے وہ دعائیں ان اوقات کی ہمیں پڑھنی چاہیے، ان دعاؤں کے اندر بھی یہ ساری شکر کی تعلیم ہے۔ انسان سو کر اٹھتا ہے، نیند آنا یہ بھی ایک نعمت ہے، جسے نہیں آتی نیند گولیاں کھا کر سوتا ہے اس کو احساس ہوگا کہ یہ نعمت ہے کہ نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ نیند کا شکر ہے۔ انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے، باہر آتا ہے، دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ باہر نکل جائے۔ اس کا اندازہ بھی اسی سے پوچھیں جو اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ ایسے ہر موقع پر دعائیں ہیں، نیا لباس پہنتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول ولا قوة، اللہم لک الحمد انت کسوتنی، اس طرح کی بے شمار دعائیں ہیں ہر موقع کی، وہ ساری دعائیں پڑھنی چاہیے، یہ ساری دعائیں شکر کہلاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، اگر کوئی شخص صبح کے وقت وہ دعا پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان نے اس پورے دن کا شکر ادا کر دیا، اور اگر رات کو وہ دعا پڑھ لے تو پوری رات کا شکر ادا کر دیا۔ گویا 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ وہ دعا اگر انسان پڑھ لے تو 24 گھنٹے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنا رب کا شکر ادا کر دیا اس نے۔ اور وہ دعا کیا ہے ہم سب کو یاد بھی کرنی چاہیے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک، یہ دعا جو ہے یہ ہم سب کو یاد کرنی چاہیے، 1.5 لائن پر مشتمل دعا ہے۔ شام کا وقت ہے تو اللہم ما امسا، ان الفاظ کے ساتھ باقی سیم وہی دعا ہے، تو ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ دعا جو ہے بہترین شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ درست بات کہی ہے آپ سب نے سنی ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار عبادت گزار بندہ بنا دے، ہم سب کی گناہوں غلطیوں کو معاف فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔